ناظرین کرام، عشق کی 8ویں محفل کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور آج ہم اپنی اس محفل کو جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر پر نور سے منور کریں گے۔ وہ عثمان جو عشق نبی میں سرشار رہا کرتے تھے، وہ عثمان جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، وہ عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں جن کے نکاح میں آئی، وہ عثمان جنہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں جانب ہجرتیں فرمائی، وہ عثمان جنہوں نے اپنی سخاوت پر بارگاہ رسالت سے غنی کا لقب پایا، وہ عثمان بیت رضوان کے موقع پر جن کے ہاتھ کو نبی پاک نے اپنا ہاتھ قرار فرمایا، وہ عثمان جو قریش کا مالدار ترین تاجر ہونے کے باوجود یہ فرماتے تھے کہ مجھ کو دنیا کی دولت نظر نہیں چاہیے، کہ مجھ کو دنیا کی دولت نظر نہیں چاہیے، پیارے آقا کی بس ایک نظر چاہیے، پیارے آقا کی بس ایک نظر چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی بڑے حسین و جمیل، بڑی نفیس شخصیت کے مالک تھے۔ نفاست اس قدر تھی کہ لوگ کہتے تھے کبھی ہم نے ان کے کپڑوں پر کوئی داغ اور دھبا نہیں دیکھا، کہ کپڑوں پر کوئی داغ اور دھبا نہیں دیکھا، چہرے پر معمولی سا گرد و غبار کا نشان کبھی نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا عثمان خود کو سجانے سنوارنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی یہ سن کر مسکرائے، کہا کہ اتنی فرصت ہی کہا کہ اپنے آپ کو وقت دیا جائے۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا اتنے پیارے کیسے لگتے ہیں؟ فرمایا اپنی وجہ سے پیارا نہیں لگتا، رسول اللہ کی وجہ سے پیارا لگتا ہوں۔ سوال کرنے والے نے حیران ہو کر پوچھا وہ کس طرح؟ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وضو کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ جب بھی وضو کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے کو پہلے سے زیادہ نور عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کے چہرے پر بھی نور تھا اور آپ کو بارگاہ نبوی سے بھی ذو النورین یعنی 2 نوروں والے کا لقب عطا ہوا تھا، کیونکہ رسول اللہ کی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ اور پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم آپ کے نکاح میں آئی تھی۔ یہ وہ سعادت ہے ناظرین کرام جو سیدنا عثمان غنی کے علاوہ کائنات کے کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ دنیا میں کوئی خوش نصیب ایسا نہیں جس کے نکاح میں کسی بھی پیغمبر کی 2 صاحبزادیاں آئی ہو۔ سبحان اللہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ناظرین کرام جب نبی کریم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر فار مکہ کی جانب روانہ کیا تو کئی صحابہ کرام اس بات پر رشک کر رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی کو مکہ مکرمہ جانے کا شرف حاصل ہو گیا ہے، اب وہ بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کریں گے، طواف کعبہ کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ جب حضرت عثمان کو واپسی میں تاخیر ہو گئی تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عثمان تو وہاں بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، آب زمزم بھی کھل کر پی رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عاشق کو جانتے ہیں، اپنے عاشق کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا عثمان کو تم زیادہ جانتے ہیں یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ کہا گیا یا رسول اللہ بے شک آپ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے عثمان پر پورا بھروسہ ہے، وہ میرے بغیر کبھی طواف نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ میرے عثمان میرے بغیر کبھی طواف نہیں کرے گا۔ ادھر حضرت عثمان غنی جو کئی سالوں سے تڑپ رہے تھے، اپنے شہر مکہ سے بچھڑے ہوئے تھے، جب شہر مکہ میں داخل ہوئے اور انہیں جب
نظروں کے سامنے کعبۃ اللہ شریف نظر آیا بے قرار ہو گئے، تڑپ گئے۔ جب آنکھوں کے سامنے ہم میں سے کوئی انسان جو گنہگار ہے، ہم بھی جب دیکھتے ہیں اپنے سامنے کعبے کو، تڑپ اٹھتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ انتظار نہیں ہوتا کہ کیسے طواف شروع کرے۔ یہاں تو سچا پکا عاشق رسول ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ تڑپ رہے ہیں لیکن طواف شروع نہیں کر رہے ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قریش مکہ میں ناظرین کرام بے شمار ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت عثمان غنی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی اپنی جان پہچان تھی یا ماضی میں ان پر عثمان غنی کے احسانات تھے، تو وہ لوگ حضرت عثمان غنی کو کہنے لگے، عثمان یہ سامنے کعبہ ہے، طواف کرنا ہے تو کر لیجئے، وہ سامنے حجرہ اسود ہے، چومنا ہے تو چوم لیجئے، کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لیجئے، صفا مروہ کے پھیرے لگانے ہیں تو لگا لیجئے، آب زمزم جتنا پینا ہے پی لیجئے، آپ کو اجازت ہے، لیکن ہم آپ کے رسول اور ان کے صحابہ کو ابھی عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ عثمان غنی نے ان کی یہ پیشکش سنی تو فرمایا، خدا کی قسم میں تڑپ رہا ہوں کعبے کی طواف کے لیے، لیکن مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے، جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کریں گے، عثمان بھی کوئی طواف نہیں کرے گا۔ بھلا وہ طواف بھی کوئی طواف ہے جس میں مدینے والا نہ ہو؟ وہ عمرہ بھی کوئی عمرہ ہے جس میں رسول پاک نہ ہو؟ وہ حج بھی کوئی حج ہے جس میں امام الانبیاء نہ ہو؟ جب حضرت عثمان غنی واپس آئے تو وہ صحابہ کرام جو آپ کی قسمت پر رشک کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، طواف کعبہ کرنے کے بعد تو آپ بہت اطمینان محسوس کر رہے ہوں گے؟ سیدنا عثمان غنی نے یہ سن کر جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ہم جیسے غلاموں کے لیے مشعل رہا ہے۔ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مکہ مکرمہ میں میرا قیام سال بھر بھی ہوتا تب بھی سرکار دو عالم نور مجسم کے بغیر طواف نہیں کرتا۔ حالانکہ قریش نے میرے طواف کعبہ کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں بے شمار صحابہ اور صحابیات کی آخری آرام گاہ جنت البقیع زمین پر گویا عرش کا ایک ٹکڑا، جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں کہا جاتا ہے کہ برستی ہے، اس کا نام ہی جنت ہے۔ وہاں عہد رسالت میں ایک یہودی اپنے جانور باندھا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن وہاں تشریف لے گئے، واپس آئے تو عثمان غنی قریب کھڑے تھے۔ نبی کریم آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان اس جگہ کی طرف ذرا چکر لگانا، جگہ بڑی اچھی ہے۔ عثمان غنی وہاں گئے اور وہ جگہ یہودی سے خرید کر واپس لے آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ جگہ خرید آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو بس چکر لگانے کا کہا تھا، عثمان خریدنے کو تو نہیں کہا تھا۔ حضرت عثمان نے اس موقع پر جو کہا، جو کلمات ادا کیے، وہ عشق رسول اور دین اسلام سے آپ کے اخلاص کی روشن مثال ہے۔ آپ نے فرمایا، یا
रसूल अल्लाह, आपने ये भी तो फरमाया था कि जगह बड़ी अच्छी है, तो जिस जगह को आपने अच्छा कह दिया वो यहूदी के पास तो नहीं रहनी चाहिए, इसलिए मैंने वो जगह ही खरीद ली। सुभान अल्लाह। मोहब्बत की ये अलामत भी होती है नाज़रीन इकराम कि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है उसकी इत्तिबा भी करता है। उस्मान गनी एक बार वुज़ू फरमा रहे हैं, अब ये वाक़यात आते जा रहे हैं और आपकी तरफ अर्ज करते जा रहे हैं। वुज़ू करते करते अचानक मुस्कुराने लगे। लोगों ने पूछा, उस्मान आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फरमाया, मैंने एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी जगह पर वुज़ू फरमाने के बाद मुस्कुराते हुए देखा था। आका की वही अदा याद आ गई, बस इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी सैयदना उस्मान गनी की तरह रसूल अल्लाह की इत्तबा करने वाला बनाए, सच्चा और पक्का आशिके रसूल बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मुझको दुनिया की दौलत नजर नहीं चाहिए, प्यारे आका की बस एक नजर चाहिए। नाज़रीन कराम, इसीलिए महफिल इश्क हम रोजाना सजाते हैं। नाज़रीन कराम, महफिल इश्क में आज के लिए इतना ही, लेकिन ये इश्क आखिरी लम्हे तक जारी व सारी रहेगा। इंशाअल्लाह कल हम आपको मिलते हैं।